کیا عورت منحوس ہو سکتی ہے؟ میرے ایک دوست کا جب سے رشتہ لگا ہے تب سے اسے مالی مشکلات کا سامنا ہے. ان کی بیگم کا کہنا ہے کہ میری وجہ سے ایسا ہوا ہے, آپ مجھے چھوڑ دیں. شریعت میں اس بات کی کیا حیثیت ہے؟ جاوید احمد. بالکل غلط بات ہے یہ. عورت کی وجہ سے کوئی نحوست نہیں آتی, کیونکہ حدیث میں آتا ہے لا عدوہ ولا طیارہ. اسلام میں نہ عدوہ ہے. عدوہ کا مطلب بیماریاں خود سے متعدی ہونا, ایسا نہیں ہے. اللہ کی مرضی سے ایک کی بیماری دوسرے کو لگ جائے, وہ تو دیگر حدیث سے ثابت ہے کہ ایسا ممکن ہے. تو لازمی نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی بیمار آدمی کے پاس بیٹھیں تو لازماً آپ کو بیماری لگے. جب تک اللہ کی مرضی شامل حال نہیں ہوگی بیماری آپ کو نہیں لگے گی. ہاں, اس کا یہ مطلب نہیں کہ وبائیں جہاں پھیلی ہوئی ہوں تو وہاں احتیاط نہ کریں, کیونکہ دوسری حدیث میں احتیاط کا حکم دیا گیا ہے. اسی طرح حدیث میں آتا ہے بدشگونی نہیں ہے, یعنی کوئی چیز منحوس نہیں ہے. لا طیارہ, لا نفی جنس کے ساتھ کوئی جیسے عربوں میں تصور تھا نا, کالی بلی آگے سے گزر گئی, آج کل جیسے ہی تصور ہے. عربوں میں اس طرح کے اور تصور تھے کہ فال نکالتے تھے, پرندہ اگر ادھر کو اڑ گیا تو اس کا مطلب یہ کام کر لو, ادھر کو اڑ گیا تو اس کا مطلب نہیں کرو. یہ فضول چیزیں, بدشگونی, نحوست لیتے تھے, اور خوش وہ بھی لیتے تھے کہ یعنی ایک اچھا وہ بھی لیتے تھے, ادھر کو اڑ گیا تو اچھا ہونے والا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نفی کی. تو البتہ حدیث میں آتا ہے 3 چیزوں میں نحوست ہے, یعنی نحوست ہو سکتی ہے 3 چیزوں میں. اس سے کوئی دھوکے میں نہ آ جائے اس حدیث سے, اس لیے میں اس کو بھی بیان کر کے اس کی تشریح کر دیتا ہوں. ایک آپ نے فرمایا گھر, ایک سواری اور ایک بیوی. تو پوری امت کا اتفاق ہے یہاں نحوست سے وہ والی نحوست مراد نہیں ہے جو زمانے جاہلیت میں نحوست تھی. زمانے جاہلیت میں تو یہ تھا کہ بعض گھر ایسے منحوس ہوتے ہیں کہ اگر آپ اس گھر میں چلے گئے تو آپ کی زندگی کی برکتیں ختم ہونا شروع ہو جائیں گی. تو یہ ہرگز مقصد نہیں ہے سواری کے بارے, کیونکہ حدیث میں صراحتاً نفی ہے کہ طیارہ نہیں ہو سکتا, یعنی نحوست اسلام میں ہے ہی نہیں. اس حدیث کا مفہوم یہ ہے, دیگر احادیث کو سامنے رکھ کر جو تمام محدثین اور فقہا مفہوم بیان کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ ایسی چیزیں ہیں کہ اگر یہ آپ کو آپ کی مرضی کی نہ ملے نا تو زندگی کی برکتیں ختم ہو جاتی ہیں. مثال کے طور پر آپ کو سواری اچھی نہیں ملی, اس زمانے میں سرکش گھوڑا بری سواری ہوتی تھی, تو وہ گھوڑا جب سرکش ہے اور اونٹ بے قابو ہو رہا ہے تو آپ کی زندگی کا مزہ, کیونکہ سفر تو انسان کو بار بار اس نوبت پیش آتی ہے, اب وہ گھوڑا ہی قابو میں نہیں آ رہا, کبھی گرا رہا ہے آپ کو, آدھا گھنٹہ اس کو سدھانے میں لگ رہا ہے اور اس پہ سوار ہونے میں لگ رہا ہے, پھر آگے سفر میں وہ بیڑا غرق کر رہا ہے آپ کا, تو ظاہر ہے یہ زندگی کی برکتیں ختم ہو جاتی ہیں اس سے. اسی طرح گھر, آپ نے گھر ایسا خرید لیا نہ اس میں ہوا کی کوئی وینٹیلیشن کا انتظام ہے, نہ اس میں دھوپ ہے, وہ گھٹن والا ماحول ہے اس گھر کے اندر, گندے نالے پہ بنا ہوا ہے. تو گھر تو ایسی چیز ہے جس میں جا کے انسان کو سکون ملے, وہاں جا کے آپ بیمار ہو رہے ہیں. تو اس حدیث میں ترغیب ہے کہ گھر اچھی لوکیشن پہ اچھا گھر لیا کرو, تاکہ یعنی جس میں آپ کی سکون ملے آپ کو. سواری بھی اچھی لیا کرو. آپ اس زمانے میں پرانی گاڑی کو دیکھ لینا, جو لوگ سستے کے چکر میں پرانی گھسی پھٹی گاڑیاں لے لیتے ہیں, پیسہ بھی برباد ہوتا ہے, گاڑی بھی پھر سستے داموں بیچ کے جان چھڑانی پڑتی ہے, ٹائم برباد ہوتا ہے. تو اسی طرح اس حدیث کا مطلب ہے کہ بیوی بھی ایک ایسی نعمت ہے کہ اگر یہ ٹھیک نہیں ہے نا تو آپ کی زندگی عذاب بن جائے گی. تو وہ کون سی بیوی ہے جو نعمت نہیں ہوتی؟ وہ بد اخلاق عورت ہے, ناشکری عورتیں ہیں. وہ کیا کرتی ہیں کہ آپ کھلاتے رہو ساری زندگی, وہ ناشکری کرتی رہیں گی, پھر آپ کے بچوں کو آپ کا باغی بنا دیں گی. جو بچے نعمت بننے تھے وہ مائیں, بعض مائیں جو اس وقت میری اسپیچ نہیں سن رہی ہیں, جو مسائل کا سیشن نہیں سن رہی ہیں, ان میں بعض مائیں یہ کرتی ہیں کہ وہ بچوں کو باپ کے خلاف ورغلاتی رہتی ہیں, طنز کرتی رہتی ہیں. باپ زندگی بھر کھلاتا پلاتا ہے بچوں کو, اور وہی بچے بڑے ہو کر باپ کا گریبان پکڑ رہے ہوتے ہیں. تو یہ مطلب ہے حدیث کا کہ عورت کے معاملے میں بہت احتیاط کرو, اچھے خاندان میں نکاح کیا کرو, اچھی بااخلاق عورت سے نکاح کیا کرو, اور ایسی عورت سے جس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے تم سے محبت کرے اور تمہیں کثرت سے اولاد دے, کیونکہ اولاد اللہ کی نعمتوں میں سے بہت بڑی نعمت ہے. تو تمہیں اولاد ہی نہیں دے رہی, بس مجھے ایک ہی بچہ چاہیے, مزید بچہ ہی نہیں چاہیے. تو نحوست کا ایک مفہوم یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ وہ عورت جو آپ کو اولاد دینے کے لیے آمادہ نہ ہو, وہ بھی آپ کی زندگی برباد کر دے گی, کیونکہ بچوں سے گھر میں خوشیاں آتی ہیں اور بڑھاپے میں آپ کا سہارا بنتے ہیں, مالی لحاظ سے مدد کا ذریعہ بنتے ہیں. تو حدیث کا یہ مفہوم ہے. تو یہ مفہوم جو آج کل جاہل لوگ کرتے ہیں کہ عورت کے گھر میں آنے سے پیسہ جانا شروع ہو گیا, مال ختم ہونا, تو اس کا مطلب جب سے یہ بہو ہمارے گھر میں آئی ہے تو ہماری تنخواہ کم ہو رہی ہے, یہ جاہلوں کا تصور ہے. اسلام اس کو بالکل نہیں مانتا ہے, اور یہ بہت خطرناک بات ہے. خوب سمجھ لیں کہ کوئی عورت آپ کے گھر میں آئے اور آپ کی جاب ختم ہو گئی تو آپ اس عورت پہ ڈال دیں. یہ جاہل لوگ آج بھی یہ کام کر رہے ہوتے ہیں, عورت کو اس قسم کے تانے دیتے ہیں. یہ تو اللہ کی طرف سے بھائی, اس کا عورت کے آنے جانے سے کوئی تعلق نہیں ہے. وہ نہیں بھی آتی تو آپ کی تنخواہ ختم ہو جاتی. بلکہ حدیث سے یہ بات ثابت ہے, احادیث سے, کہ عورت کے آنے سے برکت ہی ہوتی ہے, یعنی مال میں مالی لحاظ سے جو برکت ہے نا وہ نکاح کرنے سے ہوتی ہے. قرآن کہہ رہے ہیں یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ, نکاح کرو فقیر ہوگے اللہ غنی کر دے گا. ایک حدیث میں آتا ہے فإنہن یأتین بالمال, عورت سے جو نکاح ہے نا, جب عورت گھر میں آتی ہے تو مال لے کر آتی ہے. کیا مطلب؟ جہیز مراد نہیں ہے ایسے, یعنی مال میں برکت کا ذریعہ بنتی ہے, اس کے آنے سے تمہارے مال میں برکتیں ہوں گی. اب اگر کسی عورت کے گھر میں آنے سے, اس سے شادی کرنے سے آپ کا مال ختم ہو گیا تو سمجھ لو یہ عورت کی وجہ سے نہیں ہوا, بلکہ یقین کر لیں کہ یہ مال اور بھی ضائع ہونا تھا, اس عورت کی برکت سے ہو سکتا ہے کم نقصان ہوا ہو. اس کی مثال ایسے ہے نا جیسے ہم لوگوں کو بتاتے ہیں کہ فلاں چیز صحت کے لیے نقصان دہ ہے, فلاں صحت کے لیے نقصان دہ ہے. لوگ کہتے ہیں فلاں آدمی تو کھاتا ہے یہ چیز پھر بھی صحت اچھی ہے. ہم کہتے ہیں نہ کھاتا تو اور اچھی صحت ہوتی. تو اسی طرح یاد رکھیں, عورت تو مال میں برکت ہی کا ذریعہ ہے. تو اگر کسی کا کہ ہاں ایک بہو آئی, بیوی آئی اور مال میں نقصان ہوا, تو سمجھ لیں کہ اللہ اس کے رسول غلط نہیں کہہ سکتے. مال میں نقصان بڑا ہونا تھا, اس کی وجہ سے کم نقصان ہوا ہے, یہ برکت ہی کا ذریعہ ہے. اس کی وجہ سے یہ نقصان میں کمی کا ذریعہ تو بنے گی, نقصان بڑھانے کا ذریعہ نہیں بنے گی. تو اس لیے یہ جو جاہلوں والی باتیں آج بہت سے دیندار بھی کر رہے ہوتے ہیں, یار میں نے اس بیوی سے شادی کی, میں جاب لیس ہو گیا اور میری
میری جو ہے نا وہ تنخواہ ختم ہو گئی. یہ بہت خطرناک باتیں, اللہ کو یہ باتیں بہت بری لگتی ہیں, اور کسی بے گناہ پہ اس کے سر ڈال دینا, اس کا آپ کو قیامت کے دن حساب دینا پڑے گا. قرآن کہتا ہے ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا, تم سے تمہارے کانوں کے بارے میں, آنکھوں کے بارے میں, دل کے بارے میں سوال ہوگا. جو بھی آپ زبان سے بولیں, سوچ سمجھ کے بولیں, بلا دلیل کوئی بھی بات آپ نے کی تو اس سے قیامت کے دن آپ سے سوال ہوگا. اور بلا دلیل بات کر کے آپ کسی کو تانا دے رہے ہیں, کسی پہ بلی ڈال رہے ہیں اس کے اوپر, یہ تو اور بڑا ظلم ہے. آپ بھی کسی کے گھر گئے اور اس کو نقصان ہو گیا, اور وہ کہے یار میرا دوست اس دن گھر میں آیا تھا اور دیکھو چھت گر گئی, تو آپ کہو گے یار میں کچھ چھتیں تمہاری بنیادیں تھوڑی ہلا کے گیا ہوں, یا میرا آنے جانے سے اس کا کیا تعلق ہے. تو آپ سوچیں آپ کی کیا حالت ہوگی اگر کوئی آپ کو اس طرح سے تانے دے. تو اسی طرح جب کسی بے گناہ عورت کو اس طرح کے تانے دیے جاتے ہیں, میں اس پہ اتنی ڈیٹیل میں اس لیے بات کر رہا ہوں کہ بعض جاہل لوگ یہ کام کرتے ہیں, بعض ساسیں یہ کام کر رہی ہوتی ہیں کہ اس عورت کے آنے سے میرا بیٹا جو ہے نا, میری بہو کے آنے سے میرا بیٹا مالی مشکلات میں آ گیا, تو یہ بہو کی نحوست ہے. یہ بہت غلط جملہ ہے, اور اس سے کسی بھی بے گناہ عورت کو جو تکلیف ہوگی, اذیت ہوگی, اس کا قیامت کے دن آپ کو اس کا حساب بھگتنا پڑے گا, اور دنیا میں بھی اس کی سزا مل سکتی ہے.